انسان کے جسم پر اللہ کے پسندیدہ دو نشانات۔ جس شخص کے جسم پر یہ دو نشانات ظاہر ہوں وہ انسان خوش نصیب ہے۔ وہ دو نشانات یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اور حسین صورت میں پیدا کیا۔ انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا گیا۔ انسان کے وجود میں ایک ایسی قدرتی تخلیق چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی جسم، یہی اعضاء، یہی خد و خال اللہ تبارک و تعالی کی عظیم تخلیق کا مظہر ہے۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تبارک و تعالی کے نظام قدرت کا ایک حصہ ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے مختلف اعضاء اور مختلف نشان انسان کے اخلاق و کردار کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشان ایسے ہیں جو اگر کسی انسان کے جسم پر ظاہر ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ انسان جن کے جسم پر یہ نشان پائے جاتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو انسانی جسم پر انہی دو نشانات کے حوالے سے ہے کہ انسان کے جسم پر کن کن اعضاء پر اگر وہ نشان پائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہوتے ہیں، اور وہ نشان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فضل کو حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہیں جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان نشانات کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور تقدیر کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی پیشانی پر ہوتے ہیں، کبھی ہاتھوں پر، کبھی ٹخنوں پر۔ کائنات کی ہر شے کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ، سمندروں کی لہریں سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم پر موجود مخصوص نشان بھی رحمت کے آثار کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی خاص عنایت برستی ہے۔ بس جو شخص اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھیں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ تقدیر کا تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشان ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علاماتیں ہیں۔ تو ان دو نشانات کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور فضل کے حقدار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان اگر اپنی ذات میں غور کرے تو اسے اپنے رب کی دی ہوئی ہزاروں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ واقعی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کو ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں یہ نعمتیں نہ دی جائیں تب ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کے شکر کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی۔ حالانکہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے یہ کوئی اندھے سے پوچھے، زبان کتنی عظیم نعمت ہے یہ کوئی گونگے سے پوچھے، بہرحال ہمارا پورا جسم خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ ناظرین، شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت کی عطا پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور سرور پاتا ہے، اور یہ کیفیت اس کے اعضاء و جوارح پر بھی طاری ہوتے ہیں۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، اور وہ جھک جانے اور سجدہ کرنے کی داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی۔ شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی جانب سے یہ احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ بندے کے شکر اور حمد و ثنا کا کون مستحق ہے تو اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جس کا شکر تو درکنار ان نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔
اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا ہے۔ بس میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالی اسے شاکر اور شکور کہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہم السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ کیا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، مگر بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان معیشت فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ناظرین، رزق لانے والی ہواؤں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ بندے شکر گزار بنے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے فیض یاب کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر گزار بندہ بنو۔ یقین بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں ادا نہ کریں جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ بھی سکھلایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے پایہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے، بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ کی مدد اور استعانت کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہنا: اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کی توفیق دے، آمین۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے 3 راستے ہیں: اس بات کا اعتراف کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا کردہ ہے، لہذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی کہ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے اس بندے سے راضی ہوگا جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے یا کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے۔ اعضاء کا شکر اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ کے نواہی سے اجتناب، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے، یہ عملی شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے۔
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی ابن حازم کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آنکھوں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو، اور کچھ برا دیکھو تو پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا کہ کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولیں کہ کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو، اور کچھ برا سنو تو اسے بھلا دو۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ شکر نافرمانی اور معصیت کو ترک کرنا ہے۔ ابو حاتم الزاہد نے شکر کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شکر معاصی سے رک جانے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے شکر ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو اور اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہو۔ اگر وہ اسے پہنے گا نہیں تو وہ اسے گھر میں اور بارش اور ٹھنڈک سے نہیں بچائے گی۔ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے معصیت کی چیزیں نہ سنیں نہ دیکھیں، جیسے غیبت یا فحش بات یا گانے اور میوزک، نہ برے مناظر دیکھیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ جگہوں پر چل کر جائیں، نہ اپنے ہاتھوں سے برے کام کریں، نہ بری تحریر کریں، نہ غیر محرموں کو ان ہاتھوں سے پیغام لکھے، نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے، قرآن کی تلاوت کریں اور اسے سمجھیں، علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کریں، نفع بخش اور مفید پیغامات سنیں۔ اللہ کے فرمانبردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں ہے، بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہی سجدہ ہے۔ اگر آپ کو شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اس کے حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہیں، یا وہ بندے اس پر تھوڑا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا شاکر اور شکور بندہ بنا لے، آمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہے۔ اگر ہم سوچیں تو ہمارا جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شدید عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ ہم جب بھی اپنے پیارے کا رزق کھائیں، اس کی نعمتوں کا استعمال کریں تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی ہم کریں گے، اور ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے، اس کی عبادت کی زیادتی کر کے۔ اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرمانبردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے
اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کریں اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائیں، جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرأت بڑھ جاتی، پھر تو اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی، اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست نابود کر دیا جاتا ہے، اور اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کا اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو، اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے اور ناشکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے، یہ ہماری محنت کا پھل ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عتاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو 2 نشان جو اس کے بندے کے جسم پر ہوں بڑے پیارے لگتے ہیں۔ پہلا، جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اور دوسرا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جب جاتا ہے، اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشان پڑتے ہیں سجدے کی وجہ سے، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کر کر کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی خوش نصیب ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن کی اولادوں کے جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے 4 منٹ کا ہی لمبا سجدہ ضرور کر کے سویا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج اسے نیت کریں کہ ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2-3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے راضی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر کے سویا کریں۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ ان کے نشان ہمارے جسم پر رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ عمل ضرور کیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔